بسم اللہ الرحمن الرحیم بادر حواق اذا حممت بصالح خوف الغوالب اذ تجی وتذهب واذا حممت بسیء فاغمز له ولجنب الامر الذي يتجنب واخفض جناحك للصديق وكن له كعب على اولاده يتحدب۔ دیوان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے مسلسل آج چوتھا درس آپ سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بابت اللہ کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت اور دانائی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن جامع مسجد کوفہ میں خطاب کر رہے تھے تو اثناء خطاب آپ نے کہہ دیا، سلونی ما شئتم، مجھ سے جو چاہے تم سوال کرو، اللہ کے عرش سے لے کر زمین کی نچلی تہہ تک جس چیز کا تم مجھ سے سوال کرو گے میں علی تم کو اس کا جواب دوں گا۔ تو گویا ان کو اپنی ذات پر اتنا اعتبار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دن پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ کو اتنا علم کہاں سے ملا؟ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا، آپ کو یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرملال ہونے لگا، سرکار دنیا سے کوچ کرنے لگے تو سرکار نے وصیت فرمائی تھی کہ علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ میں نے اللہ کے محبوب کو غسل دیا، جب غسل دے چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چشمان رحمت کے ان نلکوں کے پاس پانی کی چند بوندیں ٹھہری ہوئی تھیں، تو میں نے بڑھ کر ان چشمان رحمت کی بوندوں کو چوس لیا۔ جب وہ پانی کے قطرات میرے حلق سے نیچے اترے، اللہ نے علم و حکمت کے سارے دروازے میرے لیے کشادہ فرما دیے۔ آپ اپنے بیٹے کو حضرت امام حسین کو، یہ وہ بیٹے ہیں جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور جن کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، ان کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ نصیحت ہم کو ہو رہی ہے جو ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی کے ساتھ، آل بیت کے ساتھ، سرکار کی ذات کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کو سرکار نے یہ یعنی کہ نصیحتیں کی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے آگے لے کر آنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پیارے بیٹے، بادر ہوا کا اذا حممت بصالح خوف الغوالب، جب نیک کام کا ارادہ کرو تو اپنی خواہشات نفسانی پر سبقت لے جاؤ، وسوسوں کے خوف سے، اذ تجیو و تذہب، اس لیے کہ وہ آنے جانے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی تم کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو گے نا تو فوراً شیطان آڑے آ جائے گا۔ آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے، نماز کا وقت ہے، میں نماز پڑھ لوں، پھر جو ہی آپ نماز کا ارادہ کرتے جائیں گے تو آپ کو فوراً خیال آئے گا ابھی تو پٹھے لانے ہیں، ابھی تو گوت کرنا ہے، ابھی چکی سے دانے بھی اٹھانے ہیں، آٹا اٹھانا ہے، ابھی دکان سے راشن لینا ہے، چلو پہلے میں یہ کام کر لوں، پھر یہ کرتا کرتا ادھر سے نماز پڑھتا آ جاؤں گا۔ سب سے پہلے نفس اور شیطان نے یہ عمل کیا کہ آپ سے اس نے با جماعت کا جو ثواب ہے وہ زائل کروا دیا، کیونکہ سرکار نے فرمایا اکیلے نماز کا ثواب اکیلے ہی ہوتا ہے، ایک یعنی کہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ مسواک کر کے سر پر امامہ باندھ کے اگر تم نماز ادا کرو گے، وہ ایک نماز 70 نمازوں کے برابر لکھی جائے گی۔ تو اتنا ثواب بڑھتا ہے، زیادہ ثواب اتنا اونچا ہوتا ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ اس بندے کے اعمال نامے میں ثواب آئے۔ شیطان ہمارے خون کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی اپنی تمام تر عبادات کے بدلے میں۔ اس نے کہا تھا، اللہ اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار رہا ہے تو میں تجھ سے اپنی عبادت کا صلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگو، تم اپنی عبادت کا صلہ کیا کہتے ہو؟ اس کا نام عزازیل، اور یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے چپے چپے پر اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے۔
جنت میں فرشتوں کو خود کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرنے والا ہے۔ یہ خازن جنت رہا ہے اور یہ معلم ملائکہ رہا ہے عزازیل، لیکن صرف ایک سجدہ اس نے نہیں کیا تھا جو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت اس کے منہ پہ دے ماری کہ مجھے تیرے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، میری مرضی والا یہ تھا جو تو نے نہیں کیا، لہذا جا۔ اس نے کہا یا اللہ اتنی تیری بندگی کی ہے اور تو مجھے ایسے خالی ہاتھ نکال دے گا؟ کہتا ہے کہ میں آپ سے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میں آپ سے صلہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ آدم جس کے لیے تو نے مجھے اتنا دھتکارا اور اپنی بارگاہ سے رانندہ کیا، مجھے اتنی طاقت دے دے کہ یہ ایک بار سانس لے نا، انسان آدم ایک بار سانس لے، اس ایک بار سانس لینے میں 70 بار میں اندر جاؤں اور 70 بار باہر آؤں۔ گویا ہمارے ایک سانس میں اس کے 140 پھیرے ہیں شیطان کے، اتنا ہمارے قریب اور اٹیچ ہمارے ساتھ اور اتنا ہمارے قرب میں وہ رہتا ہے شیطان۔ اس لیے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے نا یہ ہمیشہ بندے کو برائی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے اوپر اعتراض نہ کریں، اپنی ذات کا خود ہی معائنہ کریں نا کہ ہمارے دن رات کے معمولات میں نیکی والے کام کتنے ہیں اور بدی والے کام کتنے ہیں۔ میں اپنا اندازہ لگاؤں تو مجھے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ میرے 24 گھنٹوں میں زیادہ جو وقت ہے وہ ایسا ہے کہ جس وقت میں میری ان کے توجہات رحمان کی طرف کم اور شیطان کی طرف زیادہ ہوتی ہیں۔ غیبت شیطان کرواتا ہے، جھوٹ شیطان بلواتا ہے، کینہ دلوں میں شیطان ڈلواتا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن شیطان بناتا ہے، ماں باپ کا نافرمان شیطان بنواتا ہے، حرام جو ہے وہ شیطان کھلواتا ہے، بے شمار راستے ہیں اس کے پاس ایسے انسان کو بھٹکانے کے لیے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے جب بھی تم کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرو تو وہ نیکی جلدی جلدی کر لو، کیونکہ شیطان تمہارے ساتھ ساتھ ہے، کبھی وہ آتا ہے کبھی وہ جاتا ہے، اور یہ جو وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے نا وہ نیکی کو کمزور کر دیتا ہے، اور نیکی بعض اوقات انسان سے مسلوب کر دیتا ہے، گم کروا دیتا ہے، انسان وہ کام نہیں کر پاتا۔ جب تم نیکی کے کام کا ارادہ کرو تو وہ نیکی فوراً کرو، کیونکہ اگر تم تھوڑی سی بھی سستی کرتے جاؤ گے تو شیطان پھر تم کو وہ نیکی کرنے نہیں دے گا۔ وَإِذَا حَمَمْتَ بِسَيِّئٍ، اور جب تم کسی برے کام کا ارادہ کرو، یہ تھا نیکی کا ارادہ، اگر تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو پھر وہ نیکی جلدی جلدی کرو، کیونکہ پھر تم سستی کرو گے تو شیطان نہیں کرنے دے گا تم کو جو نیکی۔ لیکن وَإِذَا حَمَمْتَ بِسَيِّئٍ، اور جب تم برے کام کا ارادہ کرو، فَقْمِدْ لَهُ، تو اس کام کی طرف اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شیطان تم کو کوئی برے کام کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، برا کام کروانا چاہتا ہے، تو اس برائی سے آنکھیں بند کرو۔ وَالْجَنْبَ الْأَمْرَ الَّذِي يَتَجَنَّبُ، کیونکہ اس برے کام سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس برے کام کی طرف جاؤ گے تو اس برے کام کی وجہ سے تم آلودہ ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا شیطان اور نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے، تلوار والا جہاد، بندوق والا جہاد، خون والا جہاد یہ چھوٹا جہاد ہے، جس کو ہم بہت بڑا جہاد سمجھتے ہیں نا کہ تلوار لے کر محاذ آرائی بندہ کر لے اور دشمن کی صفوں میں انسان گھس جائے اور کئی کافروں کو اور کئی دشمنان کو وہ مار دے اور اپنے آپ کو گولڈ میڈل کا حقدار بنا لے اور کہ میں بہت بڑا غازی اور میں بہت بڑا مجاہد ہوں، وہ چھوٹا جہاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس پلٹے، اس غزوے میں اللہ نے سرکار کو فتح عطا فرمائی اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا مدینے کے قریب، تو سرکار نے فرمایا صحابہ کرام ہم ایک چھوٹے جہاد کی طرف سے بڑے جہاد کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا یہ جہاد جو ہم ابھی کر کے آئے ہیں کیا یہ چھوٹا جہاد تھا؟ اتنی بڑی ہم نے غمسان کی لڑائی لڑی ہے اور اتنے کافر مارے ہیں، اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، کیا یہ چھوٹا جہاد تھا؟ سرکار میں ہاں یہ چھوٹا جہاد۔ یا رسول اللہ بڑا جہاد کون سا؟ فرمایا اپنی جان سے، اپنے ضمیر سے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، کیونکہ اتنا مال ہم کو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں دیا ہے نا، مجھے ڈر ہے کہ اس مال کی وجہ سے تمہارے دل میں مال کی محبت نہ آ جائے۔ اور روایات میں آتا ہے اس غزوے کے بعد مسلمانوں کے گھروں کے جو پردے تھے نا باہر والے گلی والا دروازہ، وہ پردے بھی ریشم اور حریر کے لگ گئے تھے، ریشم اور حریر ان کے گھروں میں آ گیا تھا، اور اتنی امارت اور اتنے ان کے پاس دولت آ گئی تھی۔ فرمایا مجھے اس کے اندر سے دنیا کی بو آتی ہے اور یہ چیز بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔
فرمایا وَإِذَا حَمَمْتَ بِسَيِّئٍ، جب تم برائی کا ارادہ کرو تو فَغْمِضْ لَهُ، تو اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کرو اور برائی کی طرف مائل نہ ہو، کیونکہ برائی سے بچنا تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے پھر اپنے بیٹے کو آخری طور پر وصیتیں کرتے ہوئے دوستانہ تعلقات، برادری، معاشرہ جہاں پر انسان رہتا ہے اور کسی کے ساتھ انسان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، دوست بنا لیتا ہے انسان، تو دوستی کے آداب حضرت علی اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلصِّدِّيقِ، اپنے دوست کے لیے منکسر المزاج بن جاؤ، دوست کے ساتھ الجھن، جس کے ساتھ دوستی کر لو، فرینڈشپ کر لو، دوستانہ تعلقات، خاندان برادری میں کوئی اس کے ساتھ اچھی جی دید بنا لو، تو پھر اس کے لیے نرم دل ہو جاؤ، اس کے ساتھ الجھو نہیں، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس کو برا بلا نہ کہو، بلکہ اپنے دوست کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، وَقُنْ لَهُ كَعَبٍ، اور اپنے دوست کے لیے اس باپ کی طرح ہو جاؤ، عَلَىٰ أَوْلَادِهِ يَتَحَدَّبْ، جو باپ اپنے اولاد سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے مہربان ہے، اے میرے بیٹے اپنے تو دوست کے لیے ایسے ہی مہربان بن جانا، تو اپنے دوست کے ساتھ محبت ایسے کرنا کہ جیسے باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، وَالضَّيْفَ أَكْرِمْ، اور اپنے مہمان کی عزت کرنا، مَسْتَطَعْتَ جَوَارَهُ، جب تک وہ مہمان تمہارے ساتھ ہے تو مہمان کی عزت کرنا۔ آج ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم مہمان نواز لوگ نہیں ہیں، کیوں؟ مہمان آئے گا وہ تو آئے گا نا، اس نے اپنے رزق لینا ہی ہے، لیکن ہمارے ماتھے کے جو اوپر جو آتی ہیں نا لائنیں، اور ہمارے ماتھے کے اوپر جو شکن آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ جلدی جلدی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، لہٰذا جب تک مہمان تمہارے پاس ہے اپنے مہمان کی عزت کرو، حتیٰ اور کتنا اس سے پیار کرو اور اپنے مہمان کی کتنی عزت کرو، اس کا کتنا احترام کرو اور اس کی کتنی خدمت کرو، حتیٰ یعدک وارثا یتنسب، یہاں تک کہ وہ تم کو اپنا نسبی وارث سمجھنا شروع کر دے۔ جیسے تم اپنی اولاد سے اور اپنے وارثوں سے پیار کرتے ہو اور ان کی خدمت کرتے ہو، اپنے مہمان کی اتنی خدمت کرو۔ آپ نے یہ واقعہ تو کئی بار علماء سے سنا، کربلا کے واقعہ کے بعد حضرت امام حسین کی اولاد حضرت امام زین العابدین مدینہ تشریف لائے، اور مدینے میں حضور کی بارگاہ میں سلامتی پہ اسلام پیش کرنے کے بعد آپ نے مدینے کے باہر پڑاؤ کیا تھا، مدینے کے حدود سے باہر آپ نے ڈیرا لگایا، اور پھر ساری زندگی آپ نے وہاں پر گزار دی اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ دن کو حضرت سجاد بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں، نام ان کا حضرت علی اوسط ہے۔ زین العابدین اس کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت، اور حضرت سجاد کہتے ہیں وہ جو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی معمولات کربلا کے واقعات کے بعد کتب میں یہ ملتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ دن رات میں 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، روزانہ، ایک دن نہیں کہ آج پڑھ لی کل چھٹی، دن رات کے 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ آپ کی معمولات میں یہ تھا کہ آپ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے اور ایک پورا قرآن روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ مقام ویسے نہیں مل جاتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے لوگ زین العابدین پکارتے ہیں، اس لیے لوگ حضرت سجاد پکارتے ہیں۔ آپ وہاں پر خیمہ لگا کر عبادت کرتے تھے۔ ایک دن ایک مہمان آ گیا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ یہاں پر پناہ دیں۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ جو ہی آپ نے دیکھا تو آپ پہچان گئے، یہ تو بدبخت وہ ہے جو کربلا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے آل رسول پر تیر برسائے تھے اور بہت سے لوگوں کو اس نے شہید کیا تھا۔ پہچان گئے، لیکن دشمن گھر آیا ہوا تھا تو آپ نے اس کو نہ تانا دیا، نہ گھر سے نکالا، نہ دھتکارا، بلکہ اکرام کیا، احترام کیا، اس کو اتروایا نیچے، سامان اس کا خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے سے اتارا، خیمے میں بٹھایا، اپنے ہاتھ سے بکریوں کو دودھ دوا اور دودھ دو کر اپنے ہاتھ سے پیالہ اس دشمن کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے دودھ پیا، رات گزاری۔ رات جب اس نے گزار لی، جب صبح ہوئی تو پہچان وہ بھی کیا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، پہچان یہ بھی کہتے کہ یہ یزید کا لشکری ہے۔ دونوں نے پہچان لیا، نہ انہوں نے راز ظاہر کیا نہ اس نے راز ظاہر کیا۔ جب صبح جانے لگے تو اس نے کہا حضور میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ آپ نے مجھے پہچاننا نہیں؟ فرمایا کہ مسافر کی پہچان کا کیا ہے؟ آپ تم نے بولا میں مسافر ہوں تو میں نے تمہاری یعنی کہ خدمت کر دی، رات تم نے میرے پاس گزاری ہے،
اب میں پہچان لے کر کیا کروں گا؟ نہیں حضور میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ بولنے لگا تو آپ نے اشارہ کیا کہا چپ کر جا، جب تو گھوڑے سے سامنے آیا تھا نا تو میں تمہیں پہچان گیا تھا کہ تو کربلا میں جب یزید کے ساتھ تھا، اور میں تم کو اس وقت ہی پہچان۔ اس نے کہا حضور اگر آپ نے پہچان لیا تو پھر یہ احترام کیسا، پھر یہ خدمت کیسی، پھر یہ دودھ دینا کیسا، اور یہ رات گزارنا کیسا؟ فرمایا وہاں پر ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان۔ تم نے اپنے لحاظ سے ہماری مہمان نوازی کی تھی خون کے ساتھ، اور ہم نے تمہاری یہاں اپنے لحاظ سے مہمان نوازی کی، اس لیے کہ ہم کو اپنی ماں کی طرف سے یہی تربیت ملی ہے، ہم کو اپنے خاندان کی طرف سے یہی تربیت ملی ہے۔ فرمایا اس لیے میرے پیارے بیٹے یہی وہ نصیحتیں ہیں، وَالضَّيْفَ أَكْرِمْ، اپنے مہمان کی عزت کرنا۔ ان نے عزت کر کے دکھایا ہے کہ دشمن بھی دروازے پر آ جائے تو اس کو برا بھلا نہیں کہنا۔ مَسْتَطَعْتَ جِوَارَهُ، جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے اس وقت تک اپنے مہمان کی عزت کرتے رہنا۔ حَتَّى يَعُدُّكَ وَارِثًا يَتَنَسَّبُ، یہاں تک کہ وہ مہمان تم کو اپنا وارث گمان کرنا لگے کہ یہ بندہ تو میرا وارث ہے، میری وراثت کا یہ مالک ہے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا پیار کیا ہے۔ وَاجْعَلْ صَدِيقَكَ مَنْ إِذَا أَخَيْتَهُ حَافِظَ الْأَخَاءَ وَكَانَ دُونَكَ يَضْرِبُ، آپ فرماتے ہیں اس شخص کو اپنا دوست بناؤ جس سے اگر تم بھائی چارہ کرو تو وہ اس کی حفاظت بھی کرے۔ اس بندے کے ساتھ اپنی مواقعات بھائی چارہ قائم کرو کہ جس کے اندر اتنا ظرف ہو کہ وہ اس بھائی چارے کی لاج رکھ سکے۔ ادھر تو تمہارے ساتھ فرینڈ شپ کرے، دوستانہ تعلقات بنائے، جی دی سلام دعا کرے، اور دوسرے لوگوں میں بیٹھ کر تمہارے گلے کرتا رہے، تمہارے شکوے کرتا رہے، تمہاری برائیاں بیان کرتا رہے۔ ادھر تمہارے پاس آئے منافقوں کی طرح تو تمہارے ساتھ جی چودھری صاحب کرے، اور تمہارے ساتھ تم تو میرے بھائی ہو یار، میرے تمہارے گھر کے کوئی معاملات کو ان کے الگ الگ تو نہیں نا۔ ادھر آیا تو اس کو خوش کرنے کے لیے بھائی چارے قائم کرتا رہا، اور جب اس سے ہٹ کر لوگوں کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر اسی کے گلے، اسی کے شکوے، یار نہیں تو وہ تو بیوقوف ہے، اس کو تو بات کرنے کا چاہیے کوئی نہیں ہے، اس کو تو کام کرنے کا چاہیے کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو دوست نہ بنانا، ہر بندے کو اپنا رازدار نہ بنانا، بلکہ اسی کو دوست بنانا من اذا اخیتہ حافظ الاخا، جو تمہاری اس مواقعات کا، بھائی چارے کا، فرینڈ شپ کا، دوستی کا حق ادا کرے۔ وَقَانَ دُونَكَ يَضْرِبُ، جب وہ تو نہ ہو تو تیرے لیے وہ لڑے۔ مطلب اگر تیرے اس کے سامنے کوئی بندہ تیرا گلہ کرے نا تو وہ دوست ایسا ہونا چاہیے جو اس بندے کا منہ چپ کرا سکے۔ چپ کر جا، تو میرے دوست کے بارے میں ایسی بات نہ کر۔ ایسا دوست وفادار بناؤ کہ جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہارے مال کی حفاظت کرے، تمہاری عزت کی حفاظت کرے، اور تمہاری جان کی حفاظت کرے۔ کوئی بندہ تمہارے مال کی طرف ہاتھ بڑھائے، عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے، تمہارے کردار کی طرف ہاتھ بڑھائے، تو وہ دوست اس کے ساتھ مل کر تیرے نقصان نہ کرے، بلکہ اس بندے کا منہ چپ کرا کے تمہارے مال کی اور تمہاری جان کی اور تمہاری عزت کی حفاظت کر سکے۔ وَاطْلُبْهُمْ، اور اس اپنے دوست کو طلب کر، اس سے محبت کر۔ طلب المریض شفا، کتنی؟ فرمایا جتنی مریض کو شفا سے محبت ہوتی ہے نا، ایک بندہ بیمار ہو گیا، چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اس کے سامنے تم سونے کے نوالے رکھ دو۔ بندے کی صحت خراب ہے تو بندے کو سونے کے نوالے بھی کچھ اہمیت نہیں اس کی نگاہ میں، اس کو سونے کے نوالوں سے محبت نہیں، اس کو محبت ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، اس کو شفا سے۔ اور اگر بندہ صحت مند ہے تو اس کے سامنے آپ چٹنی رکھ دینا، وہ کہے گا یہ چٹنی میرے لیے سونے سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا جتنی مریض کو شفا سے محبت ہے، تمہیں بھی اپنے دوست سے اتنی محبت ہونی چاہیے۔ اور وَدْعِ الْقُذُوبِ، اور جھوٹوں کو چھوڑ دے، جھوٹے بندے کے ساتھ تعلقات نہیں بنا۔ فَلَيْسَ مِمَّا يُصْحَبُ، کیونکہ جھوٹا بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنائے جائیں، جھوٹا بندہ دوستی کے قابل نہیں ہے، لہذا جھوٹوں کو چھوڑ دے۔ وَاحْفَظْ صَدِيقَكَ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، ہر موقع پر اپنے دوست کی حفاظت کر، خواہ کوئی خوشی کا موقع ہو، خواہ کوئی غمی کا موقع ہو، خواہ تو اکیلا ہو یا یاروں کے ساتھ ہو، جہاں پر بھی ہو اپنے دوست کی حفاظت کر۔ وَعَلَيْكَ بِالْمَرْءِ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، اور اس شخص کی صحبت اختیار کر جو جھوٹا نہ ہو۔ جھوٹا، آپ نے بار اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی ہے کہ جھوٹے بندے کی صحبت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ جھوٹا کیا کرتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَقْلِلْ الْقُذُوبَ وَقُرْبَهُ وَجَوَارَهُ، جھوٹے سے دشمنی کر اور اس کے قرب و جوار سے اور اس کی دوستی سے اور اس کی ہمنشینی سے اپنے آپ کو بچا۔ کیوں؟ ان القذوب ملتھق من یصحب، کیونکہ جھوٹا بندہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے اس کو گندا کر دیتا ہے۔
جھوٹے بندے کو کا جو بندہ ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے نا، وہ بندے کو پاک صاف نہیں رہنے دیتا. صحبت ساہل تورا ساہل کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھ، کیونکہ اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ تمہیں بھی اچھا ہی کر دے گا. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا لئیے یا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. اگر آپ کسی اچھے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اس سے بے شک آپ کچھ نصیحت نہیں ملے تھے. اچھے بندے کے پاس جب اٹھ کر آپ جائیں گے، کوئی بندہ دیکھے گا تو آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا، بلکہ کہے گا یار یہ تو فلاں بندے کے پاس بیٹھتا ہے، حاجی صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، فلاں مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا ہے، فلاں نیک بندے کے پاس بیٹھتا ہے، یار یہ بندہ برے کام نہیں کر سکتا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سودا لئیے یا نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں چھنگ چھنگ بویے چھنکا پہن ہزاراں. بھڑے بندے کوئی بندہ بیٹھے گا، برے بندے کے پاس بیٹھے گا تو بے شک اپنے آپ کو جتنا مرضی پاک صاف بناتا رہے، لیکن برے شرابی کے پاس سے آپ اٹھ کر آئیں گے تو لوگ آپ کو بھی شرابی کہیں گے. زانی بندے کے پاس بیٹھ کر آپ آئیں گے تو آپ کو لوگ ایسے ہی گندا کریں گے. فرمایا جو ان القذوبہ، جو جھوٹا بندہ ہے نا، ملتھکن، وہ تم کو آلودہ کر دے گا، کیونکہ اس بندے کی صحبت تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. لہذا اے میرے پیارے بیٹے، سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے بندے میں تمیز کرنا، ہمیشہ ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا جس بندے کی صحبت تمہیں 4 چاند لگا دے، اور اس بندے کی صحبت سے بچانا جس بندے کی صحبت تم کو گندا کرے. آخر میں آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، وَلَقَدْ نَصَحْتُكَ إِن قَبِلْتَ نَصِيحَتِي، میں نے تم کو نصیحت کی ہے، اگر تم میری نصیحت کو قبول کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَالنُّصْحُ أَرْخَصُ مَا يُبَاعُ وَيُوهَبُ، کیونکہ جو نصیحت ہوتی ہے نا کسی مخلص بندے کی نصیحت، یہ دنیا کی ہر نعمت سے بہترین ہوتی ہے. تمہارے جتنے بیع و شراء ہے، جتنے تم خرید و فروخت کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، سب لین دین سے اس بندے کی جو تمہارے ساتھ سنسیئر ہے، ویلفشر ہے، تمہارا مخلص ہے، جو تمہاری خیر چاہتا ہے، جو تم کو اپنی خیر خواہی کی خیرات دے رہا ہے اس نصیحت میں، اس بندے کی نصیحت کو عام نہ سمجھو، بلکہ اس کی نصیحت پر عمل کرو. اگر تم عمل کرو گے تو یہ نصیحت تم کو 4 چاند لگا دے گی اور عزت عطا کرے گی. یہ چاند ایک نصیحانہ باتیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کے لیے تھیں، اور ان سے ہم نے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، آپ نے تقریباً 4 دروس اس دیوان کے وہ سماعت کیے ہیں، تو آپ نے ان تمام کلمات کو اپنے دل میں رکھنا ہے. اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ اچھے بندے کا انتخاب کریں، برے بندے کے ساتھ ہرگز نہ چلیں، جھوٹے بندے کے ساتھ ہرگز نہ چلیں، اور ایسے بندے کو اپنا دوست بنائیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی جان کا، آپ کی عزت کا اور آپ کے مال کا محافظ بنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا